پاکستان میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اب ہے 3277، جبکہ اس وائرس سے متاثرہ 50 افراد کا انتقال ہو چکا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 397 نئے کیسز سامنے آئے، 5 اموات ہوئی، ساتھ ہی 257 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان میں کورونا وائرس کے روزانہ اوسطاً 200 مریضوں کی شناخت ہو رہی تھی، لیکن کل نیا ریکارڈ قائم ہوا جب ملک بھر میں 397 نئی مریضوں کی شناخت ہوئی، اور اس سے لگا کہ پاکستان میں یہ چیز جو ہے یہ تو ایپیکس کر گئی ہے، یا یہ کہ یہ اب ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے سب سے زیادہ اضافہ 3 اپریل کو نظر آیا تھا جب ملک بھر میں 258 مریض سامنے آئے تھے۔ اس وقت سب سے زیادہ کیسز پنجاب میں ہیں جہاں 1493 ہیں، جس کے بعد سندھ میں 881 رپورٹ ہو چکے ہیں، کے پی میں 405، بلوچستان میں 151، گلگت بلتستان میں 210 ہیں، اور اس طرح دنیا بھر میں پاکستان میں بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک بہت ہی سیریس اس وقت رخ میں ہے۔ یقیناً سیریس معاملات بہت ہیں، لیکن دنیا کے بڑے ممالک کی طرح سے، یورپ اور امریکہ کی طرح سے اور دوسرے چند ممالک کی طرح سے پاکستان میں پھر بھی حالات قابو سے باہر نہیں ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان میں جہاں اسی حوالے سے دوسرے مسائل ہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کورونا وائرس کے خلاف جہاد میں گو کہ فرنٹ لائن پر ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہوا ہے، اور وہ ایک بہت بڑا کلیدی قومی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تاہم انہیں اس مہلک وائرس سے بچاؤ کے لیے اس وقت حفاظتی کٹس ان کے پاس اویلیبل نہیں ہیں، دیگر سامان بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہیں، اور اس طرح سے یہ ایکسپوزڈ ہیں، اور یہ بہت بڑا رسک ہے، جس کی وجہ سے اب تک 25 سے زائد ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس جو ہیں وہ کورونا وائرس سے متاثر بھی ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے جو ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن ہے ان کا کہنا ہے کہ حفاظتی کٹس کی کمی اور ناکافی سہولیات کی وجہ سے یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ڈاکٹرز کہیں احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں آج بہت ہی بڑی بدمزگی ہوئی جب ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور پیرامیڈکس نے ریڈ زون میں حفاظتی کٹس کی عدم موجودگی پر زبردست احتجاجی دھرنا دیا۔ پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کر دیا، اور ڈاکٹرز کے مطابق 150 کے قریب ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو گرفتار بھی کیا گیا، جس کے بعد ڈاکٹرز نے صوبے بھر میں اپنی ڈیوٹیز کا بوائیکاٹ کر دیا ہے۔ یقیناً یہ بلوچستان حکومت نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، وہاں پولیس نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ڈاکٹرز جو ہیں وہ دوسرے صوبوں میں بھی اس پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آج اس کا نوٹس لیا وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت جناب ڈاکٹر ظفر مرزا نے، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز دراصل ہیروز ہیں۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں خاص طور پہ بتایا کہ اب پی پی ایز یعنی کہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس جو کہ ڈاکٹرز کے لیے ضروری ہیں تمام معاملات میں، اس کا ایک لاہے عمل ترتیب دے دیا گیا ہے، اور ڈاکٹرز کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جو ہم فراہم کرتے ہیں ہسپتالوں میں، اس کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارا پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ جب تک ہم اس رجحان کو درست نہیں کریں گے، ہم جتنا بھی پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ فراہم کر دیں وہ ناکافی ہوگا۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ بدھ والے روز یعنی پرسوں ہم ایک اہم اعلان کریں گے کہ کس طرح ہسپتالوں کو براہ راست ایک سسٹم کے ذریعے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہسپتال کی ضرورتوں کا اندازہ لگانے کے بعد وہاں پہ پہنچایا جائے گا۔ پاکستان میں کورونا کی موجودہ صورتحال پر ہم بات کریں گے، اور آج اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ میڈیکل پروفیشن کی بہت ہی قابل احترام، قابل فخر شخصیات ہیں۔ بانی ہیں سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کے جناب ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اپنا مصروف وقت میں سے ٹائم نکالا، ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ پاکستان میں کورونا وائرس کے حوالے سے جو بھی اس وقت کام ہو رہا ہے، جس طریقے سے بھی جو ہماری حکمت عملی ہے جس کے ذریعے اس کو ہم کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ کتنی آپ کو سیٹسفیکشن ہے، اور کیا عوامل ہیں جو کہ آپ کے نزدیک جو اشد ضروری ہیں وہ نہیں ہو رہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب مجھے موقع دیا آنے کے لیے، اور جہاں تک اس کا سوال ہے کہ ہم نے کیا 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 اور کیا کرنا چاہیے تھا، تو اس میں اصل میں ہے کہ ہم ہیلتھ سروسز کے اندر ہماری انویسٹمنٹ بہت کم ہے۔ اس کی بہت ساری وجہ ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے کوئی تیاری بھی نہیں کی تھی، اور ہمارے بس میں ہے بھی نہیں کہ تیاری پہلے سے کرتے، لیکن اس کے باوجود
جتنا سندھ میں ہو رہا ہے وہ بہت ہی خوشائن چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ ہر دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جتنے اسپتال ہیں وہاں کے لوگ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں جو ان کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں. کوشش اس کی بھی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے ریسورسز جو ہیں وہ پول ڈاؤن کرنے کے بعد ہم ہیلپ کریں. اور یہاں SIOT کے اندر اسی بنیاد پر 24 آورس ہماری لیب کھلی رہتی ہیں، ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں مریضوں کے ساتھ. لیکن یہ خیال رہے کہ ہمارے پاس چونکہ ہمارا ہیلتھ کا انفراسٹرکچر اتنا مضبوط نہیں ہے، لہٰذا ہمارے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا ہو رہا ہے جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ٹیسٹ بہت کم ہوئے، ہمارے یہاں ٹیسٹنگ کٹس اتنی نہیں ہیں، لیکن ٹیسٹنگ کٹس سے تو شاید کوئی بھی ملک جو ہے جرمنی وغیرہ ایک دو ملکوں کے علاوہ کہیں پہ بھی سیٹسفیکٹری صورتحال نہیں ہے. ڈاکٹرز کے PPEs نہیں ہیں، دنیا میں بھی بڑے مسئلے ہیں، ہمارے یہاں بہت زیادہ مسئلے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی کوئی ویکسین وغیرہ تو ہے نہیں. لیکن اوورآل صورتحال میں آپ جیسے کہ آپ نے فرمایا سندھ میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اوورآل آپ کے لیے کوئی تشویش کا پہلو ہے جو کہ کیا جا سکتا ہے ہمارے جو قلیل وسائل ہیں اس میں جو کہ نہیں کیا جا رہا ہو اس کو سنبھالنے کے لیے؟ ایک مناسب سوشل ڈسٹینسنگ تو ہم کر رہے ہیں. دیکھیں تشویش کا پہلو یہ ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ پہلے سے مضبوط نہیں ہے. اگر انفراسٹرکچر ہمارا ہیلتھ کا پہلے سے مضبوط ہوتا تو بہت ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہو جاتی پہلے ہی ہو جاتی. اب یہ ہے کہ سینٹر چند ہیں اور ان کے اوپر پریشر بہت کافی ہے، اس کی وجہ سے ڈاکٹر بھی کہیں کہیں تھک جاتے ہیں اور کبھی کبھی وہ بیمار بھی ہو رہے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود ہمارا میڈیکل پروفیشن جو ہے عوام کی طرح سے سینہ سپر ہو گیا ہے اور تمام کوششیں کر رہے ہیں اس کی. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے پاس 3,500 کے قریب ہمارے پیشنٹ ہو گئے ہیں، 50 اس میں ہلاکتیں ہو چکی ہیں. مجموعی صورتحال کو آپ دوسرے ملکوں سے جس طرح سے وبا پھیلی ہے اس میں جتنی اموات ہوئی ہیں، پاکستان کی جو کیفیت اس میں سامنے آ رہی ہے، اسے آپ کہیں گے کہ یہ یقیناً سیریس ہے مگر قابو سے باہر نہیں ہے یہ کیفیت ابھی بھی اللہ کے کرم سے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے ڈاکٹرز سب ایک دوسرے سے کولیبریٹ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ قابو سے باہر ہونے سے پہلے ہی جہاں تک تو آئسولیٹ کر سکتے ہیں یا علاج کر سکتے ہیں وہ کریں. وہی ہو رہا ہے. اس وقت مثلا SIOT کے اندر 24 آورس ہماری لیب کھلی ہوئی ہیں جہاں ٹیسٹ ہو رہے ہیں، 24 آور وارڈ کھلے ہوئے ہیں جہاں کیس داخل ہو رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ضرورت کے لحاظ سے ابھی بھی بہت کم ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جیسے پاکستان میں اللہ کے کرم سے اس انداز کا جو ہے ایکسپونینشیل گروتھ نہیں ہوئی ہے، اس انداز کا یہ وبا اس انداز سے نہیں پھیلی جیسے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں پھیلی ہے. کچھ لوگ کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری امیونٹی زیادہ ہے ہمارے لوگوں کی، کیونکہ جس طرح کا وہ ان کا ایکسپوجر ہے. کچھ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے لوگوں کو BCG انجیکشن لگتے ہیں، وہ جو TB کے جو بچوں کو جو لگائے جاتے ہیں اس نے ہمارے اندر ایک یہ پروٹیکشن بنایا ہے. آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے خیال میں یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کی کوئی بنیاد ہے؟ دیکھیے امیونٹی تو ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں کچھ کمنٹ نہیں کر سکوں گا کہ وہ میری فیلڈ کے باہر ہے. لیکن جہاں تک سوال ہے امیونٹی کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے غذائیت. ہمارے لوگ جو ہیں 60% زیادہ جو ہے میل نرشڈ ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے امیونٹی کے اوپر میں اتنا بلیو نہیں کروں گا. لیکن دوسری بات یہ ہے جو ہم ڈیٹا پریزنٹ کر رہے ہیں وہ ڈیٹا ہمارا صرف اسپتالوں کا ہے، شہروں کا ہے. پیریفری پہ کیا ہو رہا ہے، دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب کے، بلوچستان کے، KPK کے اور سندھ کے، وہ کہنا بہت مشکل ہے. تو یہ بیان بڑا خوشائن تو ہے لیکن اس لحاظ سے کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے کہنا مشکل ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا تو ہے ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب SIOT بہت بڑا یہ کام کر رہے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ 24 گھنٹے آپ کی لیبس کھلی ہیں، ٹیسٹنگ کٹس ہیں آپ کے پاس اور یہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور پھر ان کو کیٹر بھی کیا جا رہا ہے. کتنا جو آپ کا ایکچول کام ہے کیونکہ جس کا تعلق یورالوجی سے ہے اور پھر ٹرانسپلانٹیشن اور دوسری چیزیں جو ہیں
لیور ٹرانسپلانٹیشن بھی ہوتی ہے، وہ کتنا متاثر ہو رہا ہے اس سے، یا یہ کہ وہ پریشر تھوڑا کم ہو گیا ہے آپ کا، کیسے کوپ آپ اس کو بیلنس کیسے کر رہے ہیں؟ اصل میں ٹرانسپلانٹ کی ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے اور 2 ہفتوں سے نہ ہونے کے برابر ہو رہی ہے، بلکہ 1 ہفتے سے. لیکن اب ہمیں پریفرنس دینی پڑتی ہے کیا چیز ضروری ہے. ٹرانسپلانٹ ہم روک سکتے ہیں تو روک رہے ہیں، ڈائلسس نہیں بند ہو سکتی، وہ چل رہی ہے. روزانہ قریب 1200 پیشنٹ کی ہر 24 گھنٹے میں ڈائلسس ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے دوسرے سینٹر جو ہیں 5 سینٹر کراچی میں ہیں، 1 سینٹر سکھن میں ہے، 1 لاڑکانہ میں ہے. وہ سینٹر سب کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں. ہم لکی یہ ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے ڈاکٹرز کی، پیرامیڈیکلز کی، وہ بڑی اسٹرانگ اور کمیٹڈ اور جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، اس لیے ہمارے پاس اتنی پرابلم نہیں ہو رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب اب آپ کم از کم SIUT میں آپ کو ٹیسٹنگ کٹس کا پرابلم نہیں ہے، اور اس میں آپ کو گورنمنٹ آف سندھ کی بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی بھی سپورٹ ملتی ہے آپ کو؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں ملی ہے، اور سندھ گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، لیکن ہم لوگوں نے پہلے سے کٹس منگا کے رکھ لی تھی. اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا کہ جب وقت پڑا تو ہمارے پاس کٹس تھیں. تو یہ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے سے پری ایمپٹ کیا تھا اس کو کہ یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کا اندازہ تھا، کیونکہ جہاں جہاں دنیا میں شروع ہوئی ہے چھوٹے پیمانے پر شروع ہوئی ہے، الٹیمیٹلی ایک بیگ آگ کی طرح سے پھیل جاتی ہے. تو ان حالات سے پہلے ہمارے جو لوگ تھے وہ لگے ہوئے تھے اس پر اور کٹس جمع کر رہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کی ہمارا ٹیم، آپ کے جو ٹیم ہے، آپ ہیں ماشاءاللہ، یہ پوری قوم کے فخر ہیں، آپ ہمارے ہیروز ہیں، یہ سارے آپ کی ٹیم کے لوگ بھی ہیں. کتنا پروٹیکٹیو آپ کے پاس پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے؟ آپ اس لحاظ سے کتنے پروٹیکٹڈ ہیں؟ ہمارے پاس سب سے کم ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں وافر مقدار میں ملے، لیکن ابھی تک کچھ ملا ہے، کچھ مل نہیں رہا ہے. لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے لوگوں کو، اپنے ڈاکٹرز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اپنے ٹیکنیشین کو، نرسنگ اسٹاف کو، اور جتنا ہمارا اور سپورٹنگ اسٹاف ہے سب کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے سکسیس. لہٰذا ہم مین کنسنٹریشن ہم اسی کر رہے ہیں جو کہ ایکچولی فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی. بانی ہیں پاکستان کے انتہائی قابل فخر، بہت ہی محترم میڈیکل پروفیشن کے شخصیت جناب ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی ہمارے ساتھ موجود تھے.